آپ میں سے جو مالی اعتبار سے کمزوری کا شکار ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم اس بات کے اوپر قسم کھا سکتے ہیں کہ مال کم ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذہنی اور قلبی سکون ہمیں عطا کیا ہے وہ مالداروں کو نہیں کیا ہوگا، خصوصاً ان مالداروں کو جو اپنی کمائی کے اندر حرام کو شامل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کے اندر سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل کو پیسے کے ساتھ خاص کر دیا کہ اگر ہمارے پاس مناسب مقدار میں پیسہ ہے تو ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور اگر مناسب مقدار میں پیسہ نہیں ہے تو ہمارے اوپر اللہ کا فضل نہیں ہے۔ پھر جو لوگ ایسا سوچتے ہیں، یعنی صرف پیسے کو اللہ کا فضل مانتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو وہ اللہ کے فضل کے نہ ہونے کی ممکنہ وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا فضل یعنی پیسہ نہیں ہے۔ تو بہت سو کو جو سب سے پہلی وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اس لیے ہمارے پاس اللہ کا فضل یعنی پیسہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اب کچھ ہی دنوں میں ہمارے اوپر اللہ کا فضل یعنی نوٹوں کی بارش ہو جائے گی، حالانکہ وہ یہ سوچنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ نمازیوں کی تعداد تو اکثر غریب اور متوسط طبقے کی ہے۔ جب نماز سے بھی کام نہیں چلتا، یعنی ان کی امید کے مطابق پیسہ نہیں آتا، تو پھر ہو جاتے ہیں عاملوں کے چکر شروع۔ تو 2-3 سال عاملوں کے پاس ذلیل و خوار ہو کر پھر جب ان کی امید کے مطابق اللہ کا فضل ان کے پاس نہیں آتا، پھر یہ ہو جاتے ہیں نفسیاتی مریض، یہ چلے جاتے ہیں ڈپریشن کے اندر۔ آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ ایسا صرف اس لیے ہوا کہ آپ نے اللہ کے فضل کو صرف پیسے کے ساتھ خاص کر دیا۔ آپ پوچھیں گے پھر اللہ کے فضل کا درست تصور کیا ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے فضل کا درست تصور کیا ہے۔ اللہ کے فضل کا پتہ چلتا ہے اللہ کی نعمتوں سے، اور اللہ کی نعمت بے شمار ہے۔ کچھ بڑی نعمتیں ہیں، کچھ چھوٹی نعمتیں ہیں، کچھ روحانی نعمتیں ہیں، کچھ مادی نعمتیں ہیں۔ کروڑوں انسان میں سے صرف ایک آدھی کوئی انسان ایسا ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام بڑی نعمتیں دی ہوگی۔ کوئی ایک آدھ انسان آپ کو ایسا ملے گا کہ اللہ نے اس کو اپنی تمام نعمتیں دی ہوگی۔ اکثر اللہ کی سنت یہ ہے کہ کسی کو اللہ کوئی نعمت دیتا ہے اور کسی کو کچھ نعمت عطا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مالی اعتبار سے کمزور ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد ایسی بے مثال اور با کمال دی ہو کہ جس کی لوگ مثالیں دیتے ہو سکتا ہے آپ مالی اعتبار سے کمزور ہو، لیکن اولاد آپ کی ایسی ہو کہ کبھی زندگی میں ان کی شکایت آپ کے پاس نہ آئی ہو سکتا ہے کہ آپ مالی اعتبار سے کمزور ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مہلک بیماری یا حادثات سے بچا رکھا ہو سکتا ہے کہ آپ مالی اعتبار سے کمزور ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیوی بہت فرمانبردار دی ہو سکتا ہے کہ آپ مالی اعتبار سے کمزور ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسا فن اور ہنر دیا ہو جس کا آپ کی ٹکر کا کوئی نہ ہو، آپ کے پلے کا کوئی نہ ہو اور آپ کا کوئی ہمسر نہ ہو سکتا ہے کہ آپ مالی اعتبار سے کمزور ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذہن، عقل اور علم اعلیٰ درجے کا دیا ہو سکتا ہے کہ آپ مالی اعتبار سے کمزور ہو، لیکن کبھی آپ نے کورٹ کچہری کے چکر نہ لگائے ہو سکتا ہے کہ آپ مالی اعتبار سے کمزور ہو، لیکن ریل کے جلنے ڈبوں میں اور بس اسٹینڈ پر سفر کرنے کے باوجود کبھی آپ کی جیب نہ کٹی ہو، کبھی آپ کا موبائل نہ چھنا ہو۔ آپ امیروں اور مالداروں کے گھروں کے اندر جھانک کر دیکھیے، خدا کی قسم وہ ماتم کدہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے جو مالی اعتبار سے کمزوری کا شکار ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ کہنے کو تو ہم مفتی ہے، ایک مدرسے کے اندر پڑھاتے ہیں، قدر مناسب تنخواہ ہے جس میں ضرورت لے دے کر پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے یا جن لوگوں نے مال بہت زیادہ کمایا ہے ان پر اللہ کا فضل زیادہ ہے اور میرے اوپر اللہ کا فضل کم ہے۔ ہم اس بات کے اوپر قسم کھا سکتے ہیں کہ مال کم ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذہنی اور قلبی سکون ہمیں عطا کیا ہے وہ مالداروں کو نہیں کیا ہوگا، خصوصاً ان مالداروں کو جو اپنی کمائی کے اندر حرام کو شامل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کے اندر سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے ان کے اوپر اللہ کا فضل ہے اور ہمارے اوپر اللہ کا فضل نہیں ہے؟ میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ اس تقسیم پر نہ صرف راضی ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مند ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیسے کے بجائے علم اور شعور عطا کیا۔